شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے پاک نام سے، جو خود اکیلا ہے لیکن اس نے ہر چیز جوڑے جوڑے میں پیدا کی۔ عورت کے جسم کا سب سے نازک حصہ ہوتا ہے جس کو دباتے ہی عورت جلد فارغ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ ادھوری اور نامکمل انفارمیشن سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ناظرین، عورتوں کا آرگینزم یعنی اعضاء حاصل کرنا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، لیکن بہت سے لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے۔ جنسی ابھار اور شہوت کے وقت عورتوں کے اعلی تناسل سے پانی کا خارج ہونا قدرتی امر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ عورت آرگینزم اور شہوت کی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اسی طرح مرد کے منی کے بغیر عورت کے حاملہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا۔ عورت کا اعضاء ہونا یا آرگینزم کو پہنچنا شاید ہمارے معاشرے میں انجانا مسئلہ ہو، اور شاید بہت سی ایسی عورتیں ہوں جو کہیں کہ عورت کے لیے آرگینزم کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ایک عورت اعضاء ہو سکتی ہے۔ آج کل بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جنسی تعلق زندگی کا وہ تعلق ہوتا ہے جو تکرار نہیں رکھتا اور ہر بار شوہر اور بیوی کے لیے نیا ہوتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ دونوں آرگینزم کو پہنچ جائیں۔ ایسی حالت میں پھر کبھی بھی جنسی تعلق تکرار نہیں ہوتا۔ جنسی تعلق میں میاں بیوی کا رول مساوی اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ صرف عورتیں مرد کو اعضاء کے لیے ہوتی ہیں، بلکہ دونوں جانب سے جنسی تعلق میں خیال رکھا جانا ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو اعضاء کریں، اور چاہیے کہ دونوں جانب سے مناسب سیکس ہو۔ اگر ایک جانب سے آرام کے ساتھ سیکس اور دوسری جانب سے سیکس کی خواہش زوروں پر ہو تو ایسی صورت میں جنسی تعلق دونوں کے لیے تسکین کے بجائے نقصان دہ ہے، جس کے نتیجے میں ایک تو آرگینزم کو پہنچ جائے لیکن دوسرے کے لیے یہ تعلق سرد درد ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی شخصیت کے پہلوؤں کو جانیں تاکہ دونوں احسن جنسی تعلق قائم کر سکیں۔ اگر میاں بیوی اچھا اور مناسب جنسی تعلق استوار کریں تو زندگی میں پیش آنے والے بہت سے مسائل کو خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ ایک باحیا عورت جتنے بھی غم سہ لے اور شرم کی وجہ سے کچھ نہ کہے، لیکن ایسا نامناسب جنسی تعلق اس کی زندگی میں ایک قسم کی تنہائی اور بے چینی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ مرد کی طرح بیوی بھی آرگینزم کو پہنچ جائے۔ لیکن کچھ علامات ہیں جن کی بدولت ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عورت آرگینزم یعنی لذت کی عروج کو پہنچ چکی ہے۔ اگر درج ذیل علامات اس میں پائی جائیں تو یہ اس کی دلیل ہے کہ عورت آرگینزم کو پہنچ چکی ہے یعنی فارغ ہو چکی ہے۔ اس کے سینوں کے نپل سخت ہو جائیں اور جلدی جلدی سانس لے، احساساتی ہو جائے، بعض اوقات اس قدر حساسی ہو جائے کہ رو پڑے۔ لیکن یہ علامت زیادہ تر مغربی عورتوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین شرم و حیا کی وجہ سے بہت سی باتیں نہیں کہتی اور یا اپنے احساسات ظاہر نہیں کرتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض عورتوں کو نیند آ جائے۔ یہ بات اکثر مردوں میں پائی جاتی ہے لیکن عورتوں میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں جب اعضاء ہو جائیں تو ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا خامند انہیں گود میں لے لے۔ بعض اس حالت کے بعد ٹھیک طریقے سے راستے پر نہیں چل سکتی، اس لیے کہ جب وہ آرگینزم کو پہنچ جائیں تو ان کے پیر لرزتے ہیں، اور یہ بات ان کی اعضاء کی دلیل ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ بے جھجک ہو تو ممکن ہے کہ جنسی تعلق کے بعد بھی عورت چاہے کہ اس بارے میں بات کرے۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اعضاء ہو گئی ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کہے تو ممکن ہے کہ عورت کے چہرے پر رضائیت کا ایک تبسم ہو۔ یہ بھی
آرگزم ہونے کی دلیل ہے۔ عورت کی شہوت کی تحریک کے لیے اور پھر آرگنزم تک پہنچنے کے لیے چند مراحل ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلا مرحلہ ابھارنے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بیوی کے جنسی ابھار کے نتیجے میں جنسی عضو کے گلیٹرس میں خون جمع ہو جاتا ہے اور اس چھوٹے سے عضو کو سخت کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ویجائنا سے سیال اور چکنی مادہ خیال خارج ہوتا ہے، اور ویجائنا کا داخلی حصہ اس مادے سے تر ہو جاتا ہے۔ ویجائنے کا ورید خون سے بھر جاتا ہے اور اس کا رنگ گہرا سبز ہو جاتا ہے۔ اسی اثناء میں عورت کا نبض اور بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جنسی اعضاء گرم اور پھول جاتے ہیں۔ اس طرح عورتوں میں تحریک یا ابھارنے کا مرحلہ دوسرے مرحلے میں جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ویجائنا کی دیواریں خون سے بھر جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ویجائنا کا منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اسے آرگینزم کا پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں کلیٹورس ڈھانپ جاتا ہے۔ یہ چھوٹا عضو تحریک کا کام کرتا ہے۔ اس مرحلے میں رحم کی نلکی اور تمخندیاں پھول جاتی ہیں، سانس پھول جاتی ہے، اس کے ساتھ نبض بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ تیسرا مرحلہ آرام کا ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں ویجائنا میں خون کا جمع ہونا کم ہو جاتا ہے، نبض پھر سے آہستہ ہو جاتی ہے اور پھولنا کم ہو جاتی ہے۔ ویجائنا کا گہرا سبز رنگ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آتا ہے، بدن آرام اور سست ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات عورت کے بدن سے پسینہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کبھی غیر جنسی اعضاء جیسے سینوں میں تبدیلی نمودار ہوتی ہے۔ بعض اوقات عورت چاہتی ہے کہ پیشاب کرے، پسینہ زیادہ ہو جاتا ہے، بدن کی گرمی بڑھتی ہے۔ البتہ بعض عورتیں ٹھنڈک کا احساس کرتی ہیں، بدن کے بعض حصوں سے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عورت اس قابل ہوتی ہے کہ آرگنزم کو پہنچ جائے۔ شاید بہت سی خواتین یہ کہیں کہ انہوں نے یہ احساس نہیں پایا ہے۔ ان خواتین کو چاہیے کہ اسے سیکھیں کہ کیسے آرگنزم کو پہنچتے ہیں۔ صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بات کو جان جائے گی کہ خواتین بھی انزال ہوتی ہیں۔ خواتین جب جنسی لذت کی چوٹی کو پہنچ جائیں تو ان کی ویجائنا میں کچھ پانی نکلتا ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں جنسی تعلقات کے وقت ہر قسم کی شرم کو ایک طرف رکھ کر اچھی زندگی کے لیے بہتر جنسی تعلقات استوار کریں۔ عورتوں کا آرگنزم ہونا مردوں کے مقابلے میں پیچیدہ عمل ہے۔ کافی حد تک یہ عمل عورتوں کے روحانی اور عاطفی حالات پر منحصر ہے۔ میاں بیوی کچھ طریقوں کے سیکھنے کے نتیجے میں ایک ساتھ آرگنزم حاصل کر سکتے ہیں۔ مردوں میں آرگنزم جسمانی تحریک اور تعلقات سے واقع ہوتی ہے، خواتین میں یہ کام کچھ پیچیدہ ہوتا ہے۔ البتہ یہ بات کہ عورت آرگنزم کو نہیں پہنچتی، اس کی وجوہات میں جنسی تعلقات میں عدم دلچسپی، خوف اور نامناسب روحانی پریشر یا نامناسب طریقے سے جنسی مقاربت ہو سکتی ہے۔ بعض خواتین ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ ہر جنسی تعلقات کے نتیجے میں آرگنزم کو نہ پہنچ جائیں، اس کی خواہش بھی ہو کہ اپنے خامند کے ساتھ ایک جنسی مقاربت میں کئی آرگنزم کو پہنچ جائیں۔ البتہ وہی بات پھر دہرا رہے ہیں کہ مرد اور عورتوں کے آرگنزم میں فرق ہوتا ہے۔ عورتوں میں محض جنسی لذت کو آرگنزم نہیں کہہ سکتے۔ عورتوں کی عاطفی حالات جنسی تعلقات کے وقت بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ان عاطفی خواہشات کو توجہ دی جائے تو لذت اور خوشیوں سے بھری زندگی ہوگی۔ پیچھے ہم وہ باتیں ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے میں عورت آرگنزم کو پہنچے اور جنسی تعلقات کے نتیجے میں میاں بیوی دونوں ایک جیسی لذت حاصل کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ بیوی کی مکمل تحریک سے پہلے جنسی مقاربت یا جماع دخول نہ کرے، یعنی اس وقت تک دخول نہ کرے جب تک بیوی
آرگنزم کو نہ پہنچتی ہو۔ جنسی اور روحانی تعلقات کے ذریعے سے اپنے آپ کو جنسی تعلق کے لیے تیار کریں۔ اگر سیکس پر توجہ مرکوز رہے تو یہ جنسی ابھار میں مدد دیتا ہے۔ اگر انہی خیالات کے ساتھ جوشیلی محبت اور جنسی تعلق قائم کریں تو بہت جلد ارضا ہو جائیں گے۔ سب سے اہم بات یہ کہ بیوی مطمئن اور ہر خوف سے پاک ہو۔ یہ روحانی دباؤ جنسی لذت کو کم کرتی ہے۔ لہٰذا جنسی تعلقات کے وقت اگر آرام طلب ہو تو چاہیے کہ اس سے پہلے گرم پانی سے نہایا جائے، یہ مطالعہ کرے یا ہر وہ کام جو آپ کو آرام اور ریلیکس کریں۔ اس کے بعد جنسی مقاربت بہت لذت بھری ہوتی ہے۔ وہ چیزیں جو آپ کے پریشانی کا باعث بنتی ہیں انہیں دور کریں۔ بعض عورتیں جب اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتی ہیں تو دوسرے چیزوں کے بارے میں سوچتی ہیں، جیسے گھر کے کام کاج، بچوں کے مسائل، کمرے کی زیادہ روشنی اور شوہر سے حیا، ساس سے جھگڑے، گھر کی آمدن وغیرہ جیسے خیالات آپ کو اچھے تعلقات سے دور کر دیتے ہیں۔ چند منٹ کے لیے یہ افکار و خیالات اپنے ذہن سے نکال لیں اور محض جنسی تعلقات کی لذت حاصل کریں۔ اس کے بعد یہ صحیح جنسی تعلق آپ کے اعصاب کو ایک خاص سکون اور راحت پہنچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی قوت مدافعت اور قوت برداشت بھی ناخوشگوار کاموں کے بارے میں بڑھ جاتی ہے۔ عصبیت کو آپ سے دور رکھیں، اپنے آپ سے دور رکھتی ہے۔ اچھے جنسی تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے اپنے ساتھی سے دل سے پیار اور محبت کریں۔ اس کے بغیر جنسی تعلق لذت نہیں دیتی۔ جنسی مقاربت کے دوران بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی فکر شہوانی کرے، صرف ان امور پر توجہ دے جو اس کا شوہر انجام دے رہا ہے۔ بہتر ہے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھے اور صرف جنسی مقاربت پر کفایت نہ کرے کہ اپنی بیوی کو ارضا کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ ہاتھ پھیرنے، بوس و کنار اور دوسرے ذرائع سے بھی استفادہ کرے تاکہ بیوی بھی لذت کے عروج کو پہنچ جائے۔ بہت سے میاں بیوی ایسے وقت میں جنسی مقاربت کرتے ہیں کہ جب جسم کو نیند کی سخت ضرورت ہوتی ہے اور جنسی روابط کے ذریعے سے لذت حاصل نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کہ تھوڑی جلدی پہلا پیار محبت اور بوس و کنار ہو جائے، اور اس کے بعد جب بیوی تیار ہو جائے جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر اپنے جسم پر حاکم بنیں اور دیکھیں کہ آپ کے شوہر کی کون سی حرکت آپ کے جنسی ابھار کو زیادہ متحرک کرتی ہے، پھر اس سے کہیں کہ وہی عمل جاری رکھے۔ شوہر کے ساتھ بے باک اور جنسی باتیں کریں۔ اسلام کی طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے۔ پست آواز میں بات کریں۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو اشاروں کی مدد سے اپنے شوہر کو سمجھائیں کہ کون سی حرکت لذت والی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جنسی تعلق باتیں کرتی ہے، اس دوران شوہر کو بتا سکتی ہے کہ کون سا عمل اسے متحرک کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے اعضاء کو منقبض اور سخت کرے اور جتنا ہو سکے اپنے عضلات کا دباؤ بڑھائے۔ پھر جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ پیار کرتی ہے، ایسے میں اس کی جنسی تمائل بڑھتی ہے۔ اپنی سانس مختلف انواع میں لے جائے۔ جب آپ کا شوہر آپ کا جسم چھوتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مدد کریں، یعنی آپ بھی اپنے بدن پر ہاتھ پھیریں اور آرگنزم کو پہنچنے کی مشق کریں۔ اس کے ساتھ کھانے کی چیزوں کو بھی بروئے کار لائیں، جیسے کھجور اور دودھ۔ اس میں شوہر کے لیے بڑی طاقت ہے۔ انڈے، سلاد پتا، پیاز، گاجر، انجیر۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے، کیونکہ اچھی اور میٹھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔